کی عزت کو پامال کریں، اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں، اس کو پہن کر بدماشی کریں، تو یہ قابل قبول نہیں ہے. یہ قابل قبول ہرگز نہیں ہے. ایز اے پاکستانی ہمیں اپنے ملک میں اپنی قوم کو، اپنے لوگوں کو یہ میسج نہیں دینا کہ ہم جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں. ہمیں قانون کے دائرے میں رہنا ہے. یہ رپورٹ بھی، اس کے اوپر ایف آئی آر درج ہے، ان کے لوگ اریسٹڈ ہیں. نیچے لکھا ہے کہ ان کی انویسٹیگیشن چل رہی ہے، اور وہ انویسٹیگیشن آپ پتہ کر سکتے ہیں کہ وہ سلمان راجہ صاحب کے ورکرز تھے جنہوں نے ان کو مارا، پیٹا، تشدد کیا. یہ میرے پاس رپورٹ ہے جی دوسری، جو 8 اور 9 کی رات جب راجہ صاحب 50 سے 60 وکلا میں بھی وہ وکلا تھے یا ان کی یونیفارم پہنا کر لوگوں کو آر او صاحب کے دفعے بیٹھتے ہیں، اس پہ دھاوا بولتے ہیں، اس کو پریشرائز کرتے ہیں اور ان کو اپنی مرضی کے مطابق رزلٹ بنانے کے لیے تھریٹن کرتے ہیں. یہ رپورٹ، ہم لوگ وہاں کوئی موجود نہیں تھا. راجہ صاحب نے اپنی پریس ٹاک میں کہا کہ میری فیملی، میری بیوی، میری بیٹی ہماری بھی عزت کی جگہ ہے. وہ ہماری تو کوئی فیملی ممبر آر او کے دفتر میں نہیں تھا، کوئی بھائی، کوئی بہن، کوئی دوست. آپ کو کیوں اتنا ایکسٹرا پریویلیج آپ کو مل رہا تھا پروٹوکول کے؟ آپ 70 وکیلوں کے ساتھ، آپ اپنی فیملی کے ساتھ آر او آفس جا کے بیٹھ جائیں، ان کو پریشرائز کریں. آپ کس حیثیت سے آپ وہاں گئے؟ کینڈیڈیٹ الاؤڈ ہیں، 70 لوگ تو الاؤڈ نہیں ہوتے ہیں. وہاں پر باقی بھی کینڈیڈیٹ تھے. ہم لوگوں نے وہاں پر اس چیز کو آبجیکٹ کیا اور ایسا ایک ماحول بنا کہ پولیس نے وہاں پر اور انتظامیہ نے یہ فیصلہ کیا کہ سب کینڈیڈیٹ اور آپ باہر چلے جائیں تاکہ ان کو رزلٹ بنانے میں کوئی دقت نہ آئے. ہم سب باہر آ گئے، ہمارے جب باقی لوگ تھے وہ بھی باہر آ گئے. وہاں پر باقاعدہ لڑائی جھگڑا، دنگا فساد کا ایک ماحول بن گیا. ان کے لوگوں نے ہوائی فائرنگ کی، اس رپورٹ میں موجود ہے، آپ چیک کر لیجئے. ابھی میں جاؤں گا واپس لاہور، میں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے اور میں نے ان کے خلاف ایف آئی آر درج کرانی ہے. اس کے بعد اگلے دن مجھے فارم 47 پہ میں وننگ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر ہوتا ہوں اور میری جیت کا میسج ٹی وی چینلز پہ چلتا ہے. اور راجہ صاحب لاہور ہائی کورٹ رجوع کرتے ہیں اور وہاں سے اسٹے لے لیتے ہیں. وہ بھی اسٹے مل گیا ان کو. اگلے دن 2 دن کی چھٹی آ گئی. پیر کو آنریبل عدالت نے اسٹے کو خارج کر ریفر ٹو ای سی پی کر دیا. ہم ای سی پی میں آ گئے. وہاں آتے ہیں تو راجہ صاحب ہائی کورٹ جاتے ہیں اسلام آباد. میرا فارم 47، 48، 49 میں ریسیو کرتا ہوں. ان کے مطابق مجھے وننگ کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا گیا ہے اور مجھے ان تینوں پہ جب ڈکلیئر کر دیا گیا ایز اے سو آئی ایم دا ریٹرن کینڈیڈیٹ. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جناب راجہ صاحب جاتے ہیں ہائی کورٹ میں اور ای سی پی سے میرا وہ نوٹیفیکیشن وڈرا ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک ایکسٹرا ان کو پروٹوکول دیا جاتا ہے. میں ایگری کرتا ہوں جی، ٹھیک ہے، آپ ای سی پی فیصلہ کرے گا، ہمیں وہ قابل قبول ہوگا. وہ کلیریکل مسٹیک تھی ایک ڈیٹ کی، اس پہ انہوں نے کہا جی ہمیں واپس کر کے ہم سن کے 19 تاریخ کو ہماری ہیئرنگ ہے، اس کے بعد جو فیصلہ آئے گا. مقصد یہ ہے کہ جو فضا انہوں نے پیدا کر دی ہے، جو فارم 45 ہم دیں وہ غلط ہے،
اور جو فارم 45 یہ دیں وہ ٹھیک ہے، کیونکہ اس پہ یہ جیت رہے ہیں وہ فارم 45 ان کے لیے ان کی نظر میں وہ ٹھیک ہے۔ انہوں نے ایک جعلی ویب سائٹ ای سی پی کی بنائی ہوئی ہے، فیک ویب سائٹ۔ یہ اس ویب سائٹ پہ اوپر یہ دیکھیں، یہ ای سی پی لکھا ہے، یہ ای سی پی نے سسپینڈ کی ہے ٹویٹر اکاؤنٹ، سوری، اور اس ٹویٹر اکاؤنٹ کو ای سی پی کا اکاؤنٹ ڈکلیئر کیا ہوا ہے، اور کبھی یہ خبریں پھیلاتے ہیں، ایون کہ میرا نہیں ہے یہ چودھری صالح صاحب کا بھی ای سی پی پہ انہوں نے ایسے ہی ایک پروپیگنڈا کیا ٹویٹر اکاؤنٹ بنا کے۔ اب میں آپ کو یہ تصویریں دکھا رہا ہوں جو کہ ان کے لوگوں نے وہاں تشدد کیا، یہ ہیں وہ تصویریں جو راجہ صاحب شرافت کا لبادہ اوڑے بیٹھے ہیں، یہ ان کی اصل کرتوت یہ ہیں، یہ دیکھ لیں۔ یہ جو میونسپل کارپوریشن کے لوگوں کے اوپر انہوں نے تشدد کیا ہے، یہ وہ پکچر ہے، اور ان کے اوپر ایف آئی آر ہے، اور یہ وہاں انہوں نے کمٹ کیا کہ ہم سلمان راجہ صاحب کی کیمپین کے لوگ ہیں جو ان کی کیمپین کر رہے ہیں۔ کبھی یہ انگریزی چینل پہ انٹرویو دیتے ہیں، کبھی میڈیا پہ آتے ہیں، لیکن میں نے آج یہ سوچا کہ میں آج ان کا اصل چہرہ آپ لوگوں کے سامنے لاؤں۔ میری یہ گزارش ہے، یہ میرا 5واں الیکشن ہے، میرے چچا یونین کونسل کا الیکشن جیتے، میرا بھائی یونین کونسل کا ناظم رہا، ایم پی اے جیتے۔ ہماری روایات میں یہ ہے کہ جب ہم جیتتے ہیں تو ہم ہارنے والا ہمیں مبارکباد دیتا ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ میں ہارا، میرا بھائی ظہیر عباس جو ہے وہ جیتا ہے، ہم نے اس کو مبارکباد دی۔ آپ نے ایک گردان باندھی ہوئی ہے کہ جی ریگنگ ہو گئی۔ ابھی آپ کے آگے میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ سپرنٹینڈنٹ پولیس کی رپورٹ ہے جو اس رات 8 اور 9 کی رات جو ہوا، جو ان کے لوگوں نے کیا، جو آر او کو زدو کو کیا، یہ ساری رپورٹ میں ہے۔ یہ ساری رپورٹ بن کے میں میڈیا کو اس لیے دے رہا ہوں کہ میڈیا کو اور باقی لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا اصل جب وہ کورٹس کی اسکروٹنی سے گزرے، بھلے وہ ہائی کورٹس کی اسکروٹنی سے گزرے، بھلے وہ سپریم کورٹ کی اسکروٹنی سے گزرے، سب میں یہ طے ہوا کہ نیب کو تو یہ مقدمات قائم ہی نہیں کرنے چاہیے تھے، تو لوگوں کے ذاتی کاروبار کے معاملات تھے جن کو اٹھا کر ان کو کرمنل کیسز کے طور پہ ان کو بنانے کی کوشش کی گئی۔ لیکن اینی ویز اس ساری بات کو یہاں چھوڑتے ہوئے کہ جو مولانا کا موقف تھا، آج اگر ان کی کوئی بات چیت ان کے ساتھ ہو رہی ہے، ان لوگوں کے ساتھ ہو رہی ہے، تو ان کے بارے میں جو مولانا کی رائے تھی اس پر بیسڈ ہماری بھی ایک بڑی ان کے متعلق رائے قائم ہوئی کہ انہوں نے یہ جو کچھ کیا۔ اور پھر جب 9 مئی کا واقعہ ہو گیا تو 9 مئی کے بعد تو ان کی اس بات چیت کا میں عینی شاہد ہوں، میری موجودگی میں وہ بات چیت ہوتی رہی۔ مولانا نہ صرف مولانا بلکہ مولانا صاحب کے جو بیٹے اور مولانا اسد، مجھے بڑا احترام ہے ان کا، بڑے اچھے سیاسی ذہن کے مالک ہیں۔ کابینہ کی میٹنگز میں شہباز صاحب کی کابینہ کے وہ رکن تھے، اور ان کا موقف اتنا سخت تھا کہ ان لوگوں سے بات چیت کرنا کفر کے مترادف ہے۔ وہ سمجھتے تھے یہ سیاستدان نہیں ہے۔ میں نے خود ان کی وہ گفتگو، اس گفتگو میں اس وقت میرے ساتھ کچھ پیپلز پارٹی کے دوست بھی تھے جن میں سید نوید قمر تھے، قمرالزمان قاہرہ صاحب تھے، میں تھا، اور اعظم نذیر تارڑ صاحب تھے۔ تو ایک میٹنگ میں جو مجھے مولانا نے کہا، میں اس وقت تھوڑا خوف زدہ بھی ہوا، کیونکہ میں تو ایک سیاسی کارکن ہوں، میں جذبات میں اس حد تک شدت کے بڑا مخالف تھا۔ میں عمران کی جماعت کے اس وتیرے کے سخت مخالف تھا کہ انہوں نے سیاست کو بہت زیادہ نفرت بو دی ہے اس کے اندر۔ یہ نفرت بو یہ رہے ہیں، کاٹیں گی نسلیں، یہ نفرت بو یہ رہے ہیں، اس کا نقصان میرے معاشرے کو ہوگا۔ یہ کلیویج اتنا ڈیپن ہو جائے گا کہ آپ کا سر بازار سڑک پہ نکلنا متحارب فریقین کا ممکن نہیں ہو سکے گا۔ یہ مخاصمت دشمنیوں میں بدلتی جا رہی ہے۔ اور جس وقت مجھے مولانا کے فرزند ارجمند بڑے قابل احترام ہیں، بڑے زیرک ہیں، بڑے اچھے مقرر ہیں، ان کی تقاریر اسمبلی کی، اور خاص کر جس میٹنگ کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں کہ جب بات چیت کرنے کے لیے فار ریفرنس خواجہ سعد رفیق صاحب کو سپریم کورٹ کے اندر ایک مقدمے میں یہ ہماری رائے تھی کہ وہ جا کر بات کریں، جب الیکشنز کے انعقاد کے متعلق تھی، تو مولانا اسد صاحب کا
دو ٹوک فیصلہ کہ ہم اس میں نہ شامل ہیں نہ ہم ان کے ساتھ بات کر سکتے ہیں، یہ ملک کے دشمن ہیں، انہوں نے ملک کی سیاست کے خلاف سازش کی ہے، اس کے وہ شواہد دیتے تھے، یہ وہ بتاتے تھے کہ چور چور کا شور بچایا 7 سے 11، وہ کچھ اینکرز کا ٹی وی کے میڈیا پرسنز کا نام لے کر بتاتے تھے کہ ان کے پے رول پر ہیں، کچھ ٹی وی کے چینل کے مالکان ان کے پے رول پر ہیں، ان کے پاس شواہد ہیں، وہ کچھ افسران کا نام بتاتے تھے، کچھ اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا ذکر کرتے تھے جو ان کی حکومت بنانے میں ذمہ دار تھے، ان کے متعلق کہتے تھے کہ انہوں نے ملک کا بہت برا کیا، ساتھ انہوں نے یہ بھی بتانا شروع کیا کہ انہوں نے دین کا کیسے برا کیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ امر بالمعروف، عمران اپنے لیے کہتے تھے کہ میں امر بالمعروف ہوں، اور عمل بالمعروف قرآن کی آیت کے ساتھ اپنے نام کے ساتھ منسوب کرنا اور دوسروں کو نہی المنکر سیاست میں کہنا، اس کے متعلق ان کے دلائل تھے کہ یہ شخص کوئی بڑا کمزور عقیدے کا آدمی اس طرح کی جسارت کر سکتا ہے کہ قرآنی آیات کو پولیٹیکل سلوگنیرنگ کے اندر ایسے انٹر کیا جائے۔ ایاک نعبدو و ایاک نستعین کی حد تک تو بات تھی، لیکن اپنے آپ کو امر بالمعروف ڈکلیئر کرنا، ڈکری فرام دا ورسز آف قرآن لینا، اس پر مولانا کا ایک موقف تھا اور بڑا سخت موقف تھا۔ اسی طرح سے ان کے، میں نے آپ کو بتایا کہ عدالت کے بارے میں جو بات کرتے تھے، لیکن پرٹیکولرلی مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ جو یہ تحریک عدم اعتماد تھی، آپ سب جانتے ہیں ان دا کیپیسٹی آف اے اسپوکس پرسن ٹو شہباز صاحب، ان دنوں میں ان کے ترجمان کی حیثیت میں ان کو اسسٹ کر رہا تھا، تو میرے سامنے کے واقعات ہیں، ایک واقعہ میرے سامنے کا ہے۔ آپ سب کے حافظے میں ہوگا کہ ان دنوں میں ایک سینٹ کا الیکشن ہوا تھا جس میں حفیظ شیخ صاحب کو شکست ہوئی تھی، آپ سب کو یاد ہے؟ وہ 17 کے 18 ووٹ سے وہ الیکشن ہارے تھے۔ اس چیز نے ہمیں تقویت دی۔ میں شہباز صاحب کے پاس اس میٹنگ میں، جس میں اپوزیشن پارٹیز کے کچھ اور لوگ بھی تھے، تو جس میں یہ طے ہوا کہ یہ عمران نے جو بھی ووٹ آف کانفیڈنس لیا ہے یہ ایک چیٹڈ مینر میں لیا ہے، اسمبلی کے فلور کی توہین کی ہے، جس انداز میں ووٹ آف کانفیڈنس لینا چاہیے تھا ویسے نہیں لیا، بڑی میل پریکٹس کے ساتھ لیے، اور ان کے ساتھ اب ان کے ممبرز نہیں ہیں تو اس حکومت کو رہنے کا مزید حق نہیں ہے۔ اب اس صورتحال میں یہ بات چیت شروع ہو گئی بٹوین پارٹیز، جس میں پیپلز پارٹی بھی تھی، جس میں مولانا کی پارٹی بھی تھی، اور پھر میرے قریبی دوست تھے، جس وجہ سے میں آپ کو یہ بات بڑے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، جن میں تھے رانا قاسم نون صاحب تھے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے، اسی طرح راجہ ریاض صاحب تھے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے، سردار ریاض خان مزاری تھے، وہ تحریک انصاف کے ساتھ تھے۔ تو میں ایک دن پارلیمنٹری لاجز گیا، یہ سارے صاحب ایک کمرے میں موجود تھے ایک لاج میں، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم وی ول سپورٹ عمران، ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم اس کے ساتھ چلیں، اس کا ٹکٹ لینا تو اس وقت بالکل ایسے ہے جیسے اپنے آپ کو پبلک کے سامنے لے جا کر بڑا امبیرس ہوں گے تو ہم تو ان کے ساتھ نہیں ہیں، اور یہ صرف ہم نہیں ہیں، یہ 20-21 لوگ ہیں۔ یہ غالباً سمویر اگست کی بات ہے، ان دنوں میں EVM مشینز کی بات ہو رہی تھی، ان دنوں میں الیکٹورل لاز کو چینج کرنے کی بات ہو رہی تھی، تو میں نے ان سے سوال کیا، میں نے کہا کہ قبلہ اگر یہ لیجسلیشن لے کر آتے ہیں، سینٹ میں تو ان کو شکست ہو گئی ہے، وہ حفیظ شیخ کا الیکشن ہار گئے، اب اگر یہ لیجسلیشن لے کر آتے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کے ساتھ نہیں ہیں، یہ ایک بڑا اب بےہودہ اسکرپٹ ہے جس پہ الیکشن کمیشن کے 35-36 اعتراضات آئے ہیں، جس پہ سینٹ کی کمیٹی معترض ہے، جس پہ نیشنل اسمبلی کی کمیٹی معترض ہے، تو آپ اس پہ ووٹ کریں گے تو آپ پہ پارٹی ڈسپلن نے کہا جی ناٹ ایٹ آل، انڈر نو سرکمسٹانسز ہم ان کو سپورٹ نہیں کریں گے، اور یہ صرف ہم نہیں، ہم 20-22 ہیں۔ میں نے یہ بات جا کر محترم اس وقت لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز صاحب کو میں نے یہ سبمٹ کی، میں نے کہا سر یہ اس کی پارٹی کی حالت ہے، میرا خیال ہے اپوزیشن پارٹیز کو دیکھنا چاہیے معاملہ، اگر اس کے پاس سپورٹ نہیں ہے تو وہ کیسے اس کو۔ انہی دنوں میں پھر آپ کو یاد ہوگا کہ 17 الیکشنز ہوئے، 17 بائی الیکشنز، 17 بائی الیکشنز میں پبلک سپورٹ کا یہ حال تھا کہ لیونگ اسائڈ سیالکوٹس بریار صاحب الیکشن، 16 الیکشن انہوں نے لوز کی، اور بریار کا الیکشن بھی جو تھا اس کے اوپر بھی کوسچن مارک تھے فار اے ریزن، میں اس پہ بھی بات نہیں کر رہا، لیکن اینی ویز آؤٹ آف آل الیکشنز جتنے انہوں نے کنٹیسٹ کیے پی ٹی آئی نے ایز گورنمنٹ ایز پولیٹیکل پارٹی، اور ٹولورز میں، چاہے وہ کوئی ساؤتھ میں تھا، چاہے وہ کوئی پنڈی کی سائڈ پہ کوئی الیکشن تھا، چاہے وہ کوئی سینٹرل پنجاب میں تھا یا کسی بھی حصے میں ملک کے الیکشن تھا،
बड़ी बुरी तरह से शिकस्त खा रही थी, हजारों वोटों की लीड से शिकस्त खा रही थी। इन्हीं दिनों में ये मैं आपको कह रहा हूं कि आउट ऑफ 16 इलेक्शंस वो हार चुके। एक ये 17 वोट्स वाली बात मैंने आपको की, जिसमें हफीज शेख साहब को नेशनल असेंबली में डिफीट हुई सेनेट की सीट पर। इसी तरह 16 में से 17 इंतखाबात में मुझे याद है जब मौलाना की पार्टी उस वक़्त खैबर पख्तूनख्वा के अंदर फर्स्ट फेज ऑफ इलेक्शंस हुए थे लोकल गवर्नमेंट्स के, और मौलाना की पार्टी ने बड़ी सीट्स जीती थी, तो मौलाना उस वक़्त इस बात पर बिल्कुल कन्विंस्ड थे कि ये जो पार्टी है पीटीआई, इसने अपनी पब्लिक सपोर्ट लूज कर दी है एब्सोल्युटली बैड गवर्नेंस के साथ, मुल्क का दिवालिया करने के साथ, मुल्क की मईशत का सत्यानाश करने के साथ, एंड कपल्ड विद वो जो आर्गूमेंट्स मैंने आपको पहले उनके बताए हैं कि मौलाना का ख्याल था कि मुल्क की सियासत इन्होंने तबाह की, साजिश की इसके खिलाफ, मुल्क की रियासत के खिलाफ साजिश की, मईशत के खिलाफ साजिश की, मुआशरे के खिलाफ साजिश की, अदालत के खिलाफ साजिश की। तो ये मौलाना की कन्विक्शन थी ईमान के हद तक, इंक्लूडिंग अमर बिल मारूफ वाली बहस, बाकी बहस मुबाइस के साथ चले। खैर, तो उस वक़्त मौलाना का ये मौक़िफ़ था कि जब ये इतनी बुरी तरह से खैबर पख्तूनख्वा में लोकल गवर्नमेंट्स के फर्स्ट फेज में मौलाना की पार्टी को बड़ा वोट मिल गया है और इनको वोट नहीं मिला, तो ये अब कंसेंसस बिल्ड हो रहा था बिटवीन पॉलिटिकल पार्टीज, और इस कंसेंसस की बुनियाद पर यह तय पा रहा था कि ये अपनी पब्लिक सपोर्ट लूज कर गए, और जो इनके अलाइज थे, इनके अलाइज में मुस्लिम लीग कायदे आज़म थी, इनके अलाइज में MQM थी, उनके साथ रवाबित थे, बातचीत हो रही थी, उनकी अपनी पार्टी के अंदर फ्रिक्शन थी। तो इस सूरत हाल ने इनकरेज किया, और इसी वक्त उस वक्त के DG ISPR, मैं आपको वो डेट भी दे सकता हूँ कि जिस तारीख को DG ISPR ने आके ये स्टेटमेंट दी कि वो न्यूट्रल हैं और वो किसी को सपोर्ट नहीं करेंगे। वो जो 1 पेज की स्टोरी थी, जो यूनिफॉर्म में 35 के 35 वजीर सुबह से लेके रात तक जिसका राग अलापते थे कि हम एक सफ़ा पे हैं। अब वो बात कि हम इस हुकूमत को चलाएंगे, ये कि इंस्टीट्यूशन की जिम्मेदारी है कि गवर्नमेंट को पूरी सपोर्ट लैंड करे, चाहे उसमें उसको कायम रखने का भी मामला चल रहा था। अब इस सारी सूरत हाल में पॉलिटिकल पार्टीज ने, कैन एनीबडी टेल मी, कोई मुझे ये बताएगा कि पीपल्स पार्टी जरदारी साहब को या बिलावल साहब को कोई डिक्टेट कर सकता है कि आप जाएं जाके नो कॉन्फिडेंस मूव दें? क्या कोई खालिद खान मक्सी को डिक्टेट कर सकता है कि आप जाकर नो कॉन्फिडेंस मूव दें? क्या कोई शहबाज साहब को या मियां नवाज शरीफ साहब को बता के कह सकता है? वो जो उनके ऊपर मुकदमे कायम कर रहे हैं, वो जो उनको जेलों में डाल के बैठे हैं, जिन्होंने मियां हमजा शहबाज को 2.5 साल हब्से बेजा में रखा, जिन्होंने बाप की आंख के सामने, और कुछ नहीं बोला उस वक्त इंस्टीट्यूशन, कहीं से कोई बात नहीं, बेटी को कैद कर दिया, ये सारी को मजाक की बात है। और वो लोग हमें बुला कर कहेंगे कि आप जाएं और जाकर आप ये डाल दें, इसके अंदर आप तहरीक एतमाद डालें। और इन्हीं दिनों में मैं आपके सामने एक और आपकी मैं मेमोरी, क्योंकि आप सब लोग फील्ड में कवर करते हैं, आपके तवस्सुत से मैं अवाम पाकिस्तान से मुखातिब हूँ, एंड टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज मैं कोई ऐसी बात नहीं करूँगा जो वाक़यात, जैसे मैंने कहा कि ये इंसान अपनी मर्जी से कोई बात कह के उसको एक तरह का बयानिया दे सकता है, लेकिन वाक़यात कभी झूठ नहीं बोलते। इन्हीं दिनों में कैंटोनमेंट्स के इलेक्शंस हुए, कैंटोनमेंट्स के इलेक्शंस में बुरी तरह से वाइप आउट हो गई पीटीआई। आपको याद होगा लाहौर कैंटोनमेंट का इलेक्शन, सरगोदा कैंटोनमेंट का इलेक्शन, गुजरांवाला कैंट का इलेक्शन, देवर नोवेयर, उनका कहीं वजूद नजर नहीं आ रहा था, इतनी बुरी तरह। तो इन हालात में हमें ये लगा पॉलिटिकल पार्टीज को कि ये एक सिचुएशन है जिसमें ये गवर्नमेंट, अगर इसको मजीद वक्त दिया गया तो ये जिस तरह के इकोनॉमिक फैसले ले रहे हैं, जिस तरह से ये IMF के प्रोग्राम को डील कर रहे हैं, ये जैसे तेल की इन्होंने अरेंजमेंट रखी है कि लेना किस कीमत पर सब्सिडाइज्ड करके उसमें अपने वो नदीम्स को और वो जो थे इनके, मुझे अब तो उनके नाम भी याद नहीं रह गए, जो उन्होंने अपने एडवाइजर्स लगाए थे, वो जो पूरे जहाज़ निकाल कर बेच रहे थे, अगर ये इनको इसी तरह से इजाज़त दी रखी और ये गवर्नमेंट में बैठे रहे तो ये खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करा देंगे। और ऐसी सिचुएशन पर जिसकी आपने बाद में कड़ियाँ देखी, शौकत तरीन की वो कॉल जो मोहसिन लगारी को थी, क्या आपके हाफजे में नहीं? ये सारी बातें थी। अब कनेक्टेड विद व्हाट मौलाना साहब सेड कि ये एक साजिश है, अब मुझे और तकवीत मिली कि ये मौलाना जो कहते हैं ये दुरुस्त है,
نہیں تو کس طرح سے ملک کا سابقہ وزیر خزانہ، ایک سابقہ پروونشل منسٹر، دونوں فائنانس منسٹرز، اور وہ دونوں آپس میں بات چیت یہ کر رہے ہیں کہ تم اس پروگرام کو ڈیفالٹ ہونے دو، اس کو جانے دو. وہ اس وقت پرویز الہی کی کیبنٹ میں تھے، اس وقت وہ محسن لغاری وہ سرونگ دے، تو اس کو تم اس پہ سائن نہیں کرنے، اور پروونسز کو کھڑے کر دو، اسٹیٹ کے خلاف کھڑے کر دو، وفاق کے خلاف کھڑے کر دو. اس نے سیمنٹ کیا اس بات کو کہ مولانا جو کہتے تھے وہ درست کہتے تھے. مولانا کی باتیں تو جلی حروف میں، سنہرے حروف کے ساتھ لکھنی چاہیے کہ مولانا کہہ رہے ہیں یہ آدمی ملک دشمن ہے، اس آدمی نے گمراہ کیے. ایسی یہ تاریخ میں پہلی بار نہیں ہو رہا، یہ ہوتا رہا ہے. اسی طرح سے قوموں کے ساتھ یہ معاملات ہوتے رہے کہ رائٹیسنس ایک سائڈ پہ کھڑی ہو جائے اور سیلف رائٹیسنس تباہی کے دانے پر لے کر چلی جائے. کنونس تھے ہم کہ مولانا کے آرگومنٹ میں وزن ہے کہ سیاست کے خلاف سازش ہوئی، ریاست کے خلاف سازش ہوئی، عدالت کے خلاف سازش ہوئی، اور پروو ہو رہی تھی، واقعات کے ساتھ پروو ہو رہی تھی. کیا 5 جج اور ثاقب نثار اور وہ پورا بینڈ ویگن ثابت نہیں ہوا؟ 28 مقدمے میاں نواز شریف کے خلاف، 28 کے 28 مقدمے ان کی پارٹی کے خلاف. جو مقدمہ سننا ہے یہی 5 جج سنیں گے، کوئی اور اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور پھر وہ تقسیم ہم نے خود دیکھی کہ یہ لوگ تو آپس میں بیٹھ کے بات چیت نہیں کر سکتے. The superior most court of the Supreme Pakistan Supreme Court, these 12 people cannot sit together. آپس میں ان کا سلام دعا تک نہیں ہے. تو پھر ہم نے کہا مولانا تو بڑے زیرک، بڑے سمجھدار، مولانا سے زیادہ چیزوں کا احاطہ کرنے والا اور کوئی شخص ہو ہی نہیں سکتا. اسی طرح سے معیشت پر جو ان کی دلیل تھی وہ بڑی مضبوط تھی. اسی طرح معاشرے میں نفرت بونے پہ جو ان کی دلیل تھی بڑی مضبوط تھی. تو ہم نے یہ بات، میرے جیسا جو ایک پولیٹیکل ورکر ہے جو مولانا کا بہت احترام کرتا ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ اگر مولانا کہہ رہے ہیں کہ یہ بیرونی آقاؤں کے اشارے پر اور کسی کا ایجنٹ ہے اور یہ ملک پاکستان کے خلاف یہ ایک ایٹمی